اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں۔ جزاک اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الانشراح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک، علم کیا نہیں، نشرح کھولا ہم نے یا کھول دیا ہم نے، نون کا ترجمہ ہم نے، شرح کا معنی ہوتا ہے کھولنا، کیا، لم نہیں، علم کیا نہیں، نشرح کھول دیا ہم نے، لکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صدرک آپ کے سینے کو، صدر ان کا ترجمہ سینہ، کاف کا معنی آپ یا تو، علم نشرح لک صدرک کیا نہیں کھولا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو، ووضعنا عنک وزرک، ووضعنا اور اتار دیا ہم نے، وضع کا معنی آتا ہے اتار کے نیچے رکھ دینا، وزن کو، بوجھ کو اتار کے نیچے رکھنا، ووضعنا اور اتار دیا ہم نے، عنک آپ سے، ان سے، کا آپ، وزرک آپ کے بوجھ کو، وزرن بوجھ، کاف آپ، ووضعنا اور اتار دیا ہم نے، عنک آپ سے، وزرک آپ کے بوجھ کو، الذی جس نے، انقض توڑ دیا، ظہرک آپ کی پشت کو یا آپ کی کمر کو، انقض توڑ دیا، ظہرک آپ کی کمر کو، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے، لکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ذکرک آپ کے ذکر خیر کو، ذکر ذکر کو، تذکرے کو، کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ورفع رفع کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا، اور بلند کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو، فَإِنَّ پس بے شک، پس ان بے شک، مع العسری تنگی کے ساتھ، یسرا آسانی ہے، فَإِنَّ پس بے شک، مع العسری ساتھ تنگی کے، یسرا آسانی ہے، ان بے شک، مع العسری ساتھ تنگی کے، یسرا آسانی ہے، فَإِذَا فرغت پس جب آپ فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ پس آپ محنت کریں، فارغہ کا معنی ہوتا ہے فارغ ہونا، فَإِذَا پس جب، پس اذا جب، فرغت فارغ ہو جائیں آپ، فَانْصَبْ پس آپ محنت کریں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب وَإِلَىٰ رَبِّكَ اور اپنے رب کی طرف، وَإِلَىٰ اور طرف، رَبِّكَ اپنے رب کی، کاف اپنے، ربی رب کی، فارغب پس تو محنت کر، رغبت کر۔ ترجمہ آپ نے سن لیا ہے، اب مختصر سی تشریح بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو آیت کی سمجھ اچھے سے آ جائے۔ علم نشرح لک صدرک کیا نہیں ہم نے کھولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے سینے کو، لفظ شارح ہے نا، نشرح میں شارح جو لفظ ہے اس کے دو معنی ہیں۔ اچھا، ایک اس کا پہلا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بات، کسی نظریے یا عقیدے کو یا کسی معاملے کو انسان پوری طرح سمجھ سکے، کوئی بھی معاملہ ہے نا، کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی بات، اس کو انسان اتنا اچھے سے سمجھ سکے کہ اس میں کسی قسم کا شک باقی نہ رہے، انسان کو اتنا اچھے سے اس کی سمجھ آئے کہ اسے یقین آ جائے اور وہ مطمئن ہو جائے، مطلب کوئی بھی بات ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کو اچھے سے سمجھ آ سکے۔ نشرح لک صدرک، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں اور جا کر اس کو دعوت دیں کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے اور اپنے ظلم سے وہ رک جائے، تو مطلب توحید کی دعوت دینے کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا بولی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہی الفاظ تھے،
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھول دیا۔ مراد یہ ہے کہ عرب قبائل جو ہیں وہ گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، بلکہ ساری دنیا میں گناہ ہو رہے تھے، شراب، چوری، زناہ کاری، کوئی گناہ نہیں تھا جو دنیا کے اندر اس وقت نہ تھا۔ پیغمبر چونکہ دنیا میں اس وقت اللہ تعالیٰ مبعوث کرتے ہیں، پیغمبروں کو اس وقت اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اس چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ جب عوام جو ہے، دنیا جو ہے، لوگ جو ہیں وہ انسان کی اشرف المخلوقات کی بلندیوں سے گر کر جب حیوانوں جیسی پستیوں میں جا گرے، جب انسان اور حیوان میں کوئی فرق ہی محسوس نہ ہو بلکہ وہ ان حیوانوں سے بھی بدتر ہو جائے، جب وہ اچھے اور برے کی تمیز کو بھول جائے، جب گناہ کو گناہ نہ سمجھے، جب اللہ سے بندہ ڈرنے والا نہ رہے، جب کفر اور شرک عام ہو جائے، تو تب پیغمبر دنیا میں آتے ہیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ جو ہے وہ تھوڑی بلند ہوئی، مطلب یہ ہے کہ ایج تھوڑی اوپر ہوئی، جوانی کی عمر کو پہنچنے کے آپ نزدیک ہوئے، تو آپ نے جب دنیا کو دیکھا کس قدر یہ گناہ میں ڈوبی ہوئی ہے، کس قدر غلط کام ہو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل ہی میں اس کا بوجھ محسوس کرنے لگے کہ اس قدر گناہ اگر ان کو بندہ صحیح کرنے کی کوشش کرے، ان کو تبلیغ کرنے کی کوشش کرے، اس صحیح طریقے کی طرف لانے کی کوشش کرے تو کیسے کیا جائے؟ یہ تو ساری دنیا ہی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، اس قدر کفر اور شرک اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے بتوں کو پوجا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کے اندر ایک بوجھ سا محسوس کرنے لگے، جیسا کہ الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، آپ کے سینے سے اس بوجھ کو اتار دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے تبلیغ کرنا، آگے ان کو راہ راست پر لانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ وہی عرب قبائل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث ہونے سے پہلے، نبوت سے پہلے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے نہ تکتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گاتے رہتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی پیغمبری کا اعلان کیا، نبوت کا متعلق بتایا، تو وہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حوصلہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام تکلیفوں کو برداشت کرنے کے قابل ہو گئے۔ چونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے متعلق لوگوں کو دعوت دی تو کفار مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے تعریف کرتے ہوئے نہ تکتے تھے، وہ آپ کو تکلیف دینے لگے۔ جو پہلے تعریفیں کرتے تھے اب وہ تکلیفیں دینے کے در پہ آ گئے، اور صحابہ کرام جو کہ ابھی نیو اسلام انہوں نے قبول کیا تھا، ان کو بھی جو جسمانی طور پر تکلیف دی جاتی، اعزاء دی جاتی، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی چونکہ 7 مرتبہ قاتلانہ حملہ کیا ان لوگوں نے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تکلیف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جو تھا وہ تھا اسلام کی تبلیغ کرنا، توحید کی طرف بلانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند حوصلہ عطا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آگے نہ جھکتے تھے اور نہ ہی ان سے ڈرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ساتھیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی عظیم حوصلہ عطا کیا کہ وہ ان کی تکلیف تو برداشت کر لیتے لیکن ان کے آگے جھکتے نہ تھے۔ علم نشرح، کیا نہیں ہم نے کھول دیا، لکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدرک سینے کو، ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے ہلکا کر دیا، اتار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوجھ کو۔ جو بوجھ آپ محسوس کر رہے تھے کہ یہ دنیا کس طرح راہ راست پہ آئے گی، اسی دنیا کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے حوصلے کو بلند کیا کہ آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، لوگوں کو راہ راست پہ لے کر آنا میرا کام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ، دل جو ہے وہ اس بوجھ سے ہلکا ہو گیا۔ چونکہ آپ بچپن میں تھے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرشتوں نے دل بھی چاک کیا، صاف کیا، اس کے اندر نور کو بھرا، یعنی اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کے اندر، آپ کے جسم کے اندر اتنی طاقت رکھ دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تکلیفوں سے ڈرتے نہیں تھے، گھبراتے نہیں تھے، اتنا بلند حوصلہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا۔
وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وہ بوجھ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کو توڑ دیا۔ مطلب یہ نہیں کہ سچ میں کمر ٹوٹ گئی، نعوذ باللہ، مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ذہنی بوجھ اتنا زیادہ تھا، آپ ذہنی بوجھ کی وجہ سے پریشان تھے۔ کیوں ذہنی بوجھ کون سا تھا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی وجہ سے پریشان تھے، وہ قوم جو کفر اور شرک کے اندر اور گمراہیوں کے اندر، برائیوں کے اندر، معاشرتی برائیوں کے اندر اتنی زیادہ مبتلا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بگڑے ہوئے لوگوں کو اور ان کی اصلاح کرنے کو، ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی کہ آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ تو جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لیکچر شروع کیا، اپنی تبلیغ شروع کی اسلام کے متعلق، تو آہستہ آہستہ سے لوگ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ وہی لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے وہ آپ کے مطلب آپ کی تعریفیں کرنے لگ گئے۔ کس طرح کہ ان لوگوں نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے بلند کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو۔ مطلب یہ ہے کہ وہی مکے کے کفار جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ پہلے دشمن وہ تھے، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ جو حج کرنے کے لیے آئیں گے ان لوگوں کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھنے کی کوشش کریں گے۔ مطلب انہوں نے اس قسم کی شرارتیں شروع کر لی کہ جب حاجی آئیں گے تو ان کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتائیں گے، لہٰذا جب حاجی آئے تو انہوں نے حاجیوں کو، حج کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بری بری باتیں بتائیں اور یہ کہا کہ اس شخص کے قریب نہ جانا، جو شخص اس کے قریب جاتا ہے وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، وہ پاگل ہو جاتا ہے، یا دیوانہ اور مجنوں کے لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولے گئے۔ لہٰذا اس قسم کی شرارتیں جب انہوں نے کی تو حجاج جو ہیں چونکہ جو حج کے موقع پہ آئے ہوئے تھے انہوں نے آپس میں اس چیز کو، مطلب وہ کوئی اتنے بیوقوف تو نہیں تھے نا جو اتنی جلدی ان کی باتوں میں آ جاتے، انہوں نے اپنے دل میں اس چیز کا ارادہ کیا کہ کیوں نہ ہم اس آدمی کو دیکھیں، ایسے شخص کو دیکھیں جس کے متعلق اتنی چرچا ہو رہی ہے کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسے کر دیتا ہے، ہم اس کو دیکھیں تو بھلا، ہم اس کو جا کر دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اس کی باتیں، بھلا وہ کس طرح کا انسان ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی انہی لوگوں کے ذریعے ہم نے آپ کے ذکر خیر کو بلند کر دیا۔ بلند کرنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی دنیا کے اندر گھڑی ایسی نہیں ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کیا جاتا ہو، صبح ہو یا شام ہو، دوپہر ہو یا عصر ہو، کوئی بھی وقت ہو، اللہ تعالیٰ کا جہاں جہاں ذکر کیا جاتا ہے وہاں وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ قیامت تک کیا جاتا رہے گا۔ چونکہ ان لوگوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لوگوں کو روکنا چاہا تھا آپ سے ملنے کے لیے، لیکن جیسے ہی وہ ذکر کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مطلب بہت زیادہ ذکر کرنے لگے، تو لوگ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہونے لگے، اور جھکنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ملنے لگے لوگ۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دو دشمن نہیں تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ دشمن بن گئے تھے۔ کفار مکہ بھی دشمن تھے، قریش بھی دشمن تھے، جہاں مشرکین تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، یہود و نصارہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان کی دشمنی کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، آپ ان کو ہلکا لیں، کیونکہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حالات مشکل آ گئے ہیں، آپ اگر مشکلات میں گرے ہوئے ہیں تو یہ مشکلات چھٹ جانے والی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں، سہولتیں، آسانیاں آپ کو ملنے والی ہیں، کیونکہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، جہاں بعد کا لفظ نہیں، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حوصلہ، صبر اور برداشت کے ساتھ آپ رہیں، حوصلہ کریں تو انشاءاللہ وقت جو ہے یہ گزر جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آسانی میسر ہوگی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس کا بھی یہی مطلب ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس جب آپ دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جائیں، مطلب دعوت توحید دے رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کر رہے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کسی کام میں مشغول ہیں، تو جب آپ ان سے فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ، پس آپ محنت کیجئے، کس چیز کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی طرف محنت کیجئے، خشوع خضوع سے اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جائیے، اس سے لو لگا لیجئے، اسی کی عبادت کیجئے، وہ اللہ
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کی، بلکہ امت چھوڑیے تمام دنیا کی تمام لوگوں کو چھوڑیے، تمام مخلوقات کی جو سننے والا ہے اس کی طرف رجوع کیجیے۔ کون اللہ؟ وہ اللہ جو بیماروں کو بیماری سے تندرستی دے، بے اولادوں کو جو اولاد دے دے، جانوروں تک کو جو اولاد دیتا ہے، جانوروں کی بیماریوں کو جو ختم کرتا ہے، جو پرندوں کی اور کیڑے مکوڑے کی بیماریوں کو ختم کرتا ہے، وہ کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات۔ بَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آپ اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے، اپنے اللہ کی طرف رغبت کیجئے، رجوع کیجئے۔ آپ تبلیغ کے کاموں سے، تعلیم و تربیت، اسلام لانے والوں کو جو آپ تعلیم و تربیت کرتے ہیں نا، آپ ان سے جب فارغ ہو جائیے تو پھر آپ کا کام کیا ہے؟ پھر آپ کا کام ہے اپنے رب کی طرف ہو جانا، اپنے رب سے لو لگا لینا، اپنے رب کی طرف جھک جانا، نہ کہ کسی اور کی طرف۔ دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔